اگر عدالت اللہ کی قیامت کے دن لگتی اور وہ قاضی بن کے ہمارے کیس سنتے، پھر ہم سب کو وکیل چاہیے تھا، لیکن وہ مالک بن کے فیصلے کریں گے۔ مالک کی عدالت میں وکیل نہیں جاتا، مالک کی عدالت میں سفارشی جاتا ہے۔ لہٰذا جس نے خدا کی عدالت میں جانا ہے اور قاضی کی عدالت نہیں، وہ مالک کی عدالت ہے، وہ ابھی سے وکیل نہیں، سفارشی تلاش کرے، وکیل نہ بنائے، وہ سفارشی بنائے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو سکول میں داخل کراتے ہیں، سکول والوں سے پوچھو ہم نے بیٹا دیا، تم کیا بناؤ گے؟ وہ کہیں گے وکیل۔ آپ ہمارے پاس آؤ، بھئی مدرسہ ہے، ہم نے آپ کو بیٹا دیا، آپ کیا بنا کے دو گے؟ ہم کہیں گے سفارشی۔ سکول والے وکیل بنا کے دیتے ہیں، ہم مدرسے والے سفارشی بنا کے دیتے ہیں۔ میں وکیل کا انکار نہیں کرتا، تم سفارشی کا انکار مت کرو۔ میں سکول کا انکار نہیں کرتا، تم مدرسے کے انکار مت کرو۔ وکیل اس کو چاہیے جس کا عدالت جج کی عدالت میں کیس لگے۔ دنیا میں ہر بندے پر FIR نہیں کٹتی، دنیا میں ہر بندے کا کیس جج کی عدالت میں نہیں لگتا، لہٰذا ہر بندے کو وکیل نہیں چاہیے۔ مالک کی عدالت میں ہر کسی نے جانا ہے، لہٰذا سفارشی ہر کسی کو چاہیے۔ سکول والے وکیل بنا کے دیتے ہیں، وکیل ضرورت ہے، لیکن کسی کی مدرسے والے سفارشی بنا کے دیتے ہیں، سفارشی ضرورت ہے لیکن ہر کسی کی۔ سکول والے وکیل بنا کے دیتے ہیں، وکیل ضرورت ہے لیکن کسی کی۔ مدرسے والے سفارشی بنا کے دیتے ہیں، سفارشی ضرورت ہے لیکن ہر کسی کی۔ اس لیے اگر آپ کے 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک بھی وکیل نہ بنے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بھی سفارشی نہ بنے تو فرق پڑتا ہے۔ مجھے اسلام آباد میں کام ہے، مجھے سفارشی چاہیے۔ اس کی ایک صورت کہ میرا اپنا بیٹا افسر ہو، دوسری صورت کسی اور سے سفارش کراؤں۔ دیکھو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حافظ کسی اور کا ہو، سفارش ہماری کرے، اس کی مرضی۔ بیٹا ہمارا ہو، وہ سفارش کرے گا کیونکہ ہمارا بیٹا ہے نا، ہمارا بیٹا ہے۔ سکول والے وکیل بناتے ہیں، مدرسے والے سفارشی بناتے ہیں۔ لڑکے پہ کیس ہو گیا، وہ جیل میں بند ہے، رات 1 بجے جیلر سپریڈنٹ ڈپٹی سپریڈنٹ فون کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بیٹا جیل میں بند تھا، اچانک دل کا اٹیک ہوا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں بہت افسوس ہے، صبح 9 بجے آ کر ڈیڈ باڈی وصول کر لیں۔ یہ جن کا بیٹا فوت ہوا، جن کا بیٹا جیل میں تھا، یہ روزانہ وکیل کے چیمبر میں جا رہے تھے، لیکن جو ہی جیل سے خبر وفات کی آ گئی، یہ وکیل کے چیمبر میں نہیں جائیں گے، یہ سیدھا ہمارے مدرسے میں آئیں گے۔ وکیل ختم، مدرسے کی سفارش شروع۔ وکیل جتنا بھی بڑا تھا اس کا کام ختم، ہمارا بچہ جتنا بھی چھوٹا تھا اس کا کام شروع۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹا آپ نے سکول والوں کو دیا، ان نے وکیل بنا کے دیا، بیٹا ہمیں دیا، ہم نے سفارشی بنا کے دیا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، جہاں بڑے سے بڑے وکیل کا کام ختم ہوتا ہے، وہاں ہمارے چھوٹے سے چھوٹے سفارشی کا کام شروع ہوتا ہے۔ سکول کا سب سے بڑا وکیل جہاں رک جائے، وہاں ہمارا سب سے چھوٹا سفارشی شروع ہوتا ہے۔ دونوں کی پرواز میں فرق کتنا ہے؟ میں سکول کا انکار نہیں کر رہا، اچھی طرح سمجھو، میں سکول کی ضرورت کا قائل ہوں۔ سکول والے وکیل دیں گے اور مدرسے والے سفارشی دیں گے۔ جو ہم دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں، جو وہ دیتے ہیں وہ بتائیں۔ ہماری پٹ اپ دیکھو کہ ہم نے دیا کیا ہے۔ سکول والے وکیل بنا کے دیں، مدرسے والے
سفارشی بنا کے دیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، آپ کا اسلام آباد کام ہے، آپ کے وزیر صاحب اسلام آباد رہتے ہیں، آپ نے وزیر کے گاؤں کا ایک چودھری ملک وڈیرا آپ کیا کہتے ہیں آپ نے ساتھ لیا، مہربانی کریں اسلام آباد جانا ہے، آپ نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ جس ملک کو لے کر آپ، جس وڈیرے کو لے کر اسلام آباد آپ جائیں گے وہ آپ کا سفارشی ہے، اس کی گاڑی میں پٹرول آپ نے ڈالنا ہے، مٹن کڑھائی ہم نے کھلانی ہے، بریانی ہم نے کھلانی ہے، کیونکہ وہ ہمارا سفارشی ہے۔ سفارشی کی گاڑی میں پٹرول بھی ڈالتے ہیں، سفارشی کو مٹن کڑھائی بھی کھلاتے ہیں، سفارشی کو چکن قورمہ بھی کھلاتے ہیں، سفارشی کو بریانی بھی کھلاتے ہیں۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا، مدرسوں میں لوگ بکرے کیوں لاتے ہیں؟ مدرسوں میں دیگے چاول کی کیوں لاتے ہیں؟ میں نے آج تک کوئی اسکول نہیں دیکھا، پاکستان کے شہر شہر میں گھوما ہوں، ملکوں گیا ہوں دین کے لیے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اسکول پرائیویٹ ہو، کوئی لوگ دیگ چاول کی پکائیں اور بھیج دیں۔ نہیں بھئی، پرائیویٹ نہیں، یہ تو مالدار بچے پڑھتے ہیں۔ کوئی سرکاری اسکول ہو اور دیگ چاول پکائیں اور وہاں بھیج دیں۔ ہماری امی جان بیمار ہیں، بچوں سے کو دعا کر دو، ابو جان فوت ہوئے ہیں کو دعا کر دو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ چاول پکاتے ہیں سکول نہیں بھیجتے، مدرسے بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ وکیل